السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ملا حسن کا صفحہ نمبر 53 ہے، مجلس برکات کا نسخہ ہے، اور شارح ملا حسن کی عبارت ہے والحق فی الجواب منع المقدمۃ الثالثہ۔ گفتگو یہ چل رہی ہے کہ امور غیر متناہیہ کا وجود باطل ہے، اور امور غیر متناہیہ کے وجود کا ابطال یہاں پر برہان تضعیف کے ذریعہ ثابت کیا گیا ہے۔ شارح علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ اگر برہان تضعیف کا ابطال کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ برہان تضعیف امور غیر متناہیہ میں جاری نہیں ہوتی ہے، اگر یہ دکھانا ہے تو پھر وہ سب اعتراضات کرنے کی ضرورت نہیں ہے جو اعتراضات ما سبق میں کیے گئے ہیں، کیونکہ وہ اعتراضات درست نہیں ہیں۔ اگر برہان تضعیف کا ابطال ہی کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ امور غیر متناہیہ میں برہان تضعیف جاری نہیں ہوتی ہے، تو برہان تضعیف جن 3 مقدمات پر مبنی ہے، ان 3 مقدمات میں سے تیسرے مقدمے پر منع وارد کیا جائے، تیسرے مقدمے پر اعتراض وارد کیا جائے کہ تیسرے مقدمے پر اعتراض کرنے سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ برہان تضعیف امور غیر متناہیہ میں جاری نہیں ہوتی ہے۔ تیسرے مقدمے پر منع وارد کیا جائے، اور وہ منع ہے کیا، شارح اسے بیان کرتے ہیں۔ شارح کہتے ہیں کہ تیسرا مقدمہ یہ تھا، برہان تضعیف 3 مقدمات پر مبنی ہے، اور تیسرا مقدمہ یہ تھا کہ ہر وہ چیز جو قوت سے فعل کی طرف خارج ہو وہ عدد کا معروض ہوتی ہے۔ قوت سے فعل کی طرف جو چیز خارج ہو وہ عدد کا معروض ہوتی ہے، اور اس کا معروض للعدد ہونا یہ بالکل بدیہی ہے۔ یہ تھا تیسرا مقدمہ۔ اس تیسرے مقدمہ پر یوں منع وارد کیا جاتا ہے کہ امور غیر متناہیہ اگرچہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہوں، لیکن ان کا معروض للعدد ہونا ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ امور غیر متناہیہ اگرچہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہوں، لیکن وہ عدد کا معروض بھی ہوں، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے۔ یعنی قوت سے فعل کی طرف خارج ہونے والے امور غیر متناہیہ سے عدد غیر متناہی کا انتزاع صحیح اور درست نہیں ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ امور غیر متناہیہ پائے جائیں، لیکن ان سے عدد غیر متناہی کا انتزاع صحیح اور درست نہ ہو۔ امور غیر متناہیہ تو پائے جا رہے ہیں، لیکن عدد غیر متناہی نہیں پایا جا رہا ہے۔ ان امور غیر متناہیہ سے عدد غیر متناہی کا انتزاع صحیح اور درست نہیں ہے۔
کسی ایسے عدد غیر متناہی کا انتزاع صحیح اور درست نہیں ہے جو عدد غیر متناہی وحدات پر مشتمل ہو۔ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ اگر امور غیر متناہیہ پائے جائیں تو عدد غیر متناہی بھی پایا جائے گا اور وہ امور غیر متناہیہ عدد غیر متناہی کا معروض ہو جائیں گے۔ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ اور آپ نے تو صرف اتنا کہا ہے کہ اگر امور غیر متناہیہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہوں تو وہ معروض للعدد بھی ہوں گے، اور ان کا معروض للعدد ہونا یہ بدیہی ہے۔ تو آپ نے قوت سے فعل کی طرف خارج ہونے والی چیز کے لیے یہ کہا ہے کہ وہ معروض للعدد بھی ہوگی، لیکن آپ نے اس کے معروض للعدد ہونے پر استدلال نہیں کیا ہے۔ آپ نے اس کے معروض للعدد ہونے پر کوئی دلیل پیش نہیں کی ہے، بلکہ بس اتنا کہہ دیا ہے کہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہونے والی چیز کا معروض للعدد ہونا بدیہی ہے۔ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے کہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہونے والی چیز کا معروض للعدد ہونا بدیہی ہے۔ ہمیں یہ بداہت کا دعویٰ تسلیم نہیں ہے۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہونے والی چیز یہ معروض للعدد ہوگی تو آپ اس پر دلیل پیش کیجیے۔ آپ نے تو دلیل پیش ہی نہیں کی ہے، اور ہمیں بغیر دلیل کے آپ کا یہ دعویٰ تسلیم نہیں ہے، کیونکہ ایسا ہو سکتا ہے کہ امور غیر متناہیہ بالفعل پائے جائیں، قوت سے فعل کی طرف خارج ہوں، لیکن وہ معروض للعدد نہ ہوں، یعنی ان سے عدد غیر متناہی کا انتزاع صحیح اور درست نہ ہو، بلکہ حق تو یہ ہے کہ امور لاتخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں، لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں۔ اس سے پہلے میں بتا چکا ہوں کہ امور تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع ہو جائیں جس مرتبے کے بعد کسی اور مرتبے کا تحقق ممکن نہ ہو، اور امور لا تخفیات وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہ ہوں جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے، بلکہ امور لا تخفیات کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا تحقق ممکن ہوتا ہے۔ تو امور لا تخفیات کنہیں کہتے ہیں؟ وہ امور ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر پہنچ کر منقطع نہیں ہوتے جس کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے، بلکہ ان کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا پایا جانا ممکن ہوتا ہے۔ شارح کہتے ہیں کہ سچ تو یہ ہے کہ لا تخفیات، سچ تو یہ ہے کہ امور لا تخفیات خواہ وہ عدد ہوں خواہ معدود ہوں، لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ امور لا تخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اگر امور لا تخفیات عالم فعل میں لا تناہی کی حد تک پہنچ جائیں، امور لا تخفیات اگر عالم فعل میں خارج میں یعنی بالفعل لا تناہی کی حد تک پہنچ جائیں، یعنی امور لا تخفیات عالم فعل میں غیر متناہی ہو جائیں، تو ان امور لا تخفیات پر
زیادتی ناممکن اور محال ہو جائے گی۔ اگر امور لا تخفیات عالم فعل میں غیر متناہی ہو جائیں تو پھر ان غیر متناہی لا تخفیات پر زیادتی کرنا، اضافہ کرنا ناممکن ہو جائے گا، محال ہو جائے گا، کیونکہ جب وہ امور لا تخفیات غیر متناہی ہو گئے، لا تناہی کی حد تک پہنچ گئے، یعنی اب اس کی کوئی حد ہی نہیں رہی ہے، وہ غیر متناہی ہو چکے ہیں، تو ان پر اضافہ کیسے ممکن ہوگا؟ اضافہ تو اس پر کیا جاتا ہے جس کی کوئی ایک حد ہو، تو اس حد کے آگے مزید بڑھانا یہ اضافہ کرنا ہوا۔ اضافہ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کسی ایک حد کے بعد اور بڑھا دیا جائے، تو یہ اضافہ کرنا ہوا۔ اور جب وہ امور لا تخفیات غیر متناہی ہو چکے ہیں، ان کی کوئی حد ہی نہیں ہے اب، تو اس حد پر اضافہ کیسے ہوگا؟ تو امور لا تخفیات اگر غیر متناہی ہو جائیں عالم فعل میں، تو پھر ان پر زیادتی کرنا، ان پر اضافہ کرنا ناممکن اور محال ہو جائے گا۔ تو پھر وہ امور لا تخفیات ہی نہیں رہ جائیں گے، وہ تو تخفیات ہو جائیں گے، کیونکہ ہم بتا چکے ہیں کہ امور لا تخفیات ان امور کو کہتے ہیں جو کسی ایسے مرتبے پر جا کر منقطع نہیں ہوتے ہیں کہ اس مرتبے کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے، بلکہ امور لا تخفیات کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا تحقق ممکن ہوتا ہے۔ امور لا تخفیات کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا پایا جانا ممکن ہوتا ہے، اور یہاں کیا ہے کہ امور لا تخفیات غیر متناہی ہو چکے ہیں۔ تو جب وہ غیر متناہی ہو چکے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب اس کا ایک مرتبہ ایسا ہے جس مرتبے کے بعد اب اور کسی اور مرتبے کا پایا جانا ممکن نہیں ہے۔ جب وہ غیر متناہی ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اس پر کسی اور مرتبے کا اضافہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ وہ غیر متناہی ہے۔ اور لا تخفیات کہتے ہی ہیں انہیں جن کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا پایا جانا ممکن ہو۔ تو اگر امور لا تخفیات لا تناہی کی حد تک پہنچ جائیں تو وہ لا تخفیات ہی نہیں رہ جائیں گے، وہ تو تخفیات ہو جائیں گے۔ تو جب امور لا تخفیات لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، امور لا تخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان میں برہان تضعیف جاری کیسے ہوگی؟ کیونکہ برہان تضعیف تو غیر متناہی امور میں جاری ہوتی ہے، کیونکہ برہان تضعیف پیش ہی اس لیے کی جاتی ہے تاکہ امور غیر متناہیہ کا ابطال کیا جائے۔ تو جب لا تخفیات لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، لا تخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں، تو پھر ان میں برہان تضعیف جاری کیسے ہوگی؟ لہذا اگر برہان تضعیف کا ابطال ہی کرنا ہے تو معترض کو چاہیے کہ وہ ما سبق میں کیے گئے اعتراضات پیش نہ کرے، بلکہ اسے چاہیے کہ وہ مقدمہ ثالثہ پر منع وارد کرے، مقدمہ ثالثہ کو تسلیم نہ کرے، اور یہ کہے کہ ہمیں یہ تسلیم نہیں ہے کہ امور غیر متناہیہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہوں تو وہ معروض للعدد ہوتے ہیں، ان کا معروض للعدد ہونا ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، کیونکہ لا تخفیات لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں، اور جب غیر متناہی ہوتے نہیں ہیں تو انہیں برہان تضعیف جاری نہیں ہوگی۔ یہ اس منع کا حاصل ہے، خلاصہ ہے، جو منع تیسرے مقدمے پر وارد ہوتا ہے جسے شارح نے یہاں پیش کیا ہے۔ اس منع کو سمجھتے ہی آپ پر یہ بھی واضح ہو گیا ہوگا کہ اگرچہ اس منع کی روح سے مقدمہ ثالثہ کا بطلان ہو جاتا ہے
اور جب مقدمہ ثالثہ کا بطلان ہو جائے گا تو برہان تضعیف بھی تام نہیں ہوگی، یعنی برہان تضعیف یہاں جاری نہیں ہوگی۔ لیکن اس منع میں تو خود اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ امور غیر متناہیہ کا وجود ہی نہیں ہے، امور لا تخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں۔ اس منع میں تو خود یہ کہا گیا ہے کہ امور لا تخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں، لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں۔ تو برہان تضعیف سے تو ہمارا مقصود یہی تھا کہ امور غیر متناہیہ کا وجود ہے ہی نہیں، امور غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ اور جب اس منع میں آپ نے خود یہ تسلیم کر لیا کہ لا تخفیات یا امور غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں، تب تو ہمارا مقصود ثابت ہو گیا۔ برہان تضعیف پیش کر کے بھی ہمارا مقصود یہی تھا کہ امور غیر متناہیہ کا وجود باطل ہے، اور جب آپ نے تسلیم کر لیا ہے تو ہمارا مقصود ثابت ہو گیا ہے۔ اگرچہ برہان تضعیف یہاں پر جاری نہیں ہو رہی ہے، برہان تضعیف کا جاری نہ ہونا ہمیں مسلم ہے، ٹھیک ہے، لیکن اتنا تو آپ نے بھی تسلیم کر لیا کہ امور غیر متناہیہ یہ اور امور لا تخفیات یہ لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، یعنی غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو ہمارا یہ مقصود ثابت ہو گیا کہ امور غیر متناہیہ کا وجود کیا ہے؟ باطل ہے۔ اب عبارت دیکھیں، شارح کہتے ہیں والحق فی الجواب منع المقدمۃ الثالثہ فإن الامور الغیر المتناہیۃ وإن كانت خارجۃ من القوۃ إلی الفعل لكن لا نسلم كونها معروضۃ للعدد۔ اور برہان تضعیف کے جواب میں قول حق یہ ہے کہ مقدمہ ثالثہ پر منع وارد کیا جائے۔ فإن الأمور الغیر المتناہیۃ وإن كانت خارجۃ من القوۃ إلی الفعل لكن لا نسلم كونها معروضۃ للعدد، کیونکہ امور غیر متناہیہ اگرچہ قوت سے فعل کی طرف خارج ہوں لیکن ہمیں ان کا معروض للعدد ہونا تسلیم نہیں ہے۔ اے لا یصح منها انتزاع عدد غیر متناہ مشتمل علی الوحدات الغیر المتناہیۃ الانتزاعیۃ المفصلہ، یعنی ان امور غیر متناہیہ سے ایسے عدد غیر متناہی کا انتزاع صحیح اور درست نہیں ہے جو عدد غیر متناہی ایسے وحدات پر مشتمل ہو جو غیر متناہی ہوں، انتزاعی ہوں اور تفصیل وار ہوں۔ والاستدلال علی کونہا معروضۃ للعدد لم یوجد، اور امور غیر متناہیہ کا اور امور غیر متناہیہ کے معروض للعدد ہونے پر استدلال پایا نہیں گیا ہے۔ آپ نے اسے دلیل سے ثابت نہیں کیا ہے، بلکہ صرف یہ کہہ دیا ہے کہ یہ تو بالکل بدیہی ہے۔ ودعوی ضرورت غیر مقبولۃ، اور ضرورت و بداہت کا دعویٰ ہمیں مقبول نہیں ہے۔ بل الحق ان لا تخفیات سواء کان عددا او معدودا لا تبلغ الى حد لا تناہی، بلکہ حق تو یہ ہے کہ امور لا تخفیات خواہ وہ عدد ہوں یا معدود لا تناہی کی حد تک پہنچتے ہی نہیں ہیں، یعنی امور لا تخفیات غیر متناہی ہوتے ہی نہیں ہیں۔ وَإِلَّا صَارَتْ تَخْفِيَةً، ورنہ وہ امور لا تخفیات اگر غیر متناہی ہو جائیں تو وہ لا تخفیات رہ ہی نہیں جائیں گے بلکہ امور تخفیات ہو جائیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لا تخفیات انہیں کہتے ہیں جن کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا امکان باقی ہو، اور تخفیات ان امور کو کہتے ہیں جن کے جو کسی ایسے مرتبے پر جا کر منقطع ہو جائیں جس مرتبے کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہے۔ اور جب یہ لا تخفیات غیر متناہی ہو گئے تو اب ان کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہا، اور جب امکان باقی نہ رہا تو وہ تخفیات ہو گئے نہ کہ لا تخفیات۔ کریں لامتناع الزیادۃ علیہا بعد خروجہا فی عالم الفعل الی اللا تناہی، ورنہ تو وہ امور لا تخفیات تخفیات ہو جائیں گے
کیونکہ ان امور لا تخفیات کے عالم فعل میں لا تناہی کی حد تک نکلنے کے بعد اب ان پر زیادتی ناممکن اور محال ہو گئی ہے، کیونکہ وہ غیر متناہی ہو گئے ہیں، اور غیر متناہی کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہیں رہ جاتا ہے، تب اس غیر متناہی پر اضافہ ناممکن رہا، اور جب اضافہ ناممکن رہا تو وہ لا تخفیات نہیں رہ گئے بلکہ تخفیات ہو گئے۔ وہی کہتے ہیں لامتناع زیادت علیہا میں حاضر کا مرجع وہی امور لا تخفیات، کیونکہ ان امور لا تخفیات پر زیادتی ناممکن اور محال ہو گئی بعد خروجها فی عالم الفعل الی اللہ تناہی، ان لا تخفیات کے عالم فعل میں لا تناہی کی حد تک نکلنے کے بعد، یعنی جب وہ لا تناہی کی حد تک نکل گئے یعنی غیر متناہی ہو گئے تو اب ان پر زیادتی ممکن نہ رہی، زیادتی ناممکن اور محال ہو گئی، اور جب زیادتی ناممکن اور محال ہو گئی تو اب ان کے بعد کسی اور مرتبے کا امکان باقی نہ رہا، اور لا تخفیات تو ان کو کہتے ہیں جن کے ہر مرتبے کے بعد ایک اور مرتبے کا امکان باقی رہے، اور یہاں امکان باقی نہ رہا تو وہ لا تخفیات نہیں ہوئے بلکہ تخفیات ہو گئے۔ فتفکر، تو آپ اس پر غور کریں، فإنہ دقیق، کیونکہ یہ دقیق ہے۔ مصنف علیہ الرحمہ نے یعنی صاحب سلم نے امور غیر متناہیہ کے وجود کا ابطال برہان تضعیف سے کیا ہے، اور برہان تضعیف کی بنیاد اس بات پر ہے کہ اگر امور غیر متناہیہ پائے جائیں تو وہ معروض للعدد بھی ہوں گے، یعنی انہیں عدد عارض بھی ہوگا، اور ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے، اور عدد تضعیف عدد اصل سے زائد ہوتا ہے، اور عدد اصل یہ عدد تضعیف سے ناقص ہوتا ہے۔ عدد تضعیف عدد اصل سے زائد ہوتا ہے، اور عدد اصل عدد تضعیف سے ناقص ہوتا ہے۔ تو برہان تضعیف کی بنیاد زیادت و نقصان پر ہے۔ حاصل یہ ہوا کہ برہان تضعیف کی بنیاد کیا ہے؟ زیادت و نقصان پر ہے۔ برہان تضعیف کے ذریعہ امور غیر متناہیہ کا وجود باطل کیا جاتا ہے، اس طور سے کہ اگر امور غیر متناہیہ پائے جائیں تو وہ معروض للعدد بھی ہوں گے، اور ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے، اور عدد تضعیف عدد اصل سے کیا ہوتا ہے؟ زائد ہوتا ہے، اور عدد اصل عدد تضعیف سے کم ہوتا ہے۔ تو برہان تضعیف کی بنیاد کیا ہے؟ زیادت و نقصان پر ہے۔ سلم کی ایک شرح قاضی مبارک کی ہے، شرح سلم للقاضی مبارک۔ قاضی مبارک علیہ الرحمہ نے اپنی شرح میں برہان تضعیف کا ابطال کیا ہے، اور یہ کہا ہے کہ امور غیر متناہیہ میں برہان تضعیف تام نہیں ہوتی ہے، امور غیر متناہیہ میں برہان تضعیف جاری نہیں ہوتی ہے، کیونکہ برہان تضعیف کا مدار زیادت و نقصان پر ہے۔ اور برہان تضعیف کے ذریعہ امور غیر متناہیہ کا ابطال اس طور پر کیا جاتا ہے کہ اگر امور غیر متناہیہ موجود ہوں تو وہ معروض للعدد بھی ہوں گے، انہیں عدد بھی عارض ہوگا، لہذا عدد بھی غیر متناہی ہوگا،
اور ہر عدد قابل تضعیف ہوتا ہے تو وہ عدد غیر متناہی بھی قابل تضعیف ہوگا۔ اب جب وہ عدد غیر متناہی قابل تضعیف ہوگا تو ظاہر سی بات ہے زیادتی اس عدد غیر متناہی کے جانب عدم تناہی میں ہوگی، اور جب زیادتی جانب عدم تناہی میں ہوگی تو وہ غیر متناہی نہ رہ جائے گا، تو وہ غیر متناہی نہ رہ جائے گا بلکہ متناہی ہو جائے گا۔ قاضی مبارک علیہ الرحمہ یہ کہتے ہیں کہ اس برہان تضعیف کا حاصل یہ ہوا کہ امور غیر متناہیہ میں بھی کمی اور زیادتی ہوتی ہے، امور غیر متناہیہ بھی زیادت و نقصان سے متصف ہوتے ہیں۔ قاضی مبارک کہتے ہیں کہ ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ امور غیر متناہیہ اپنے امثال و نظائر کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادت و نقصان سے متصف ہوتے ہیں، کم اور زیادہ ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں قاضی مبارک ہم یہ تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں کہ ایک امر غیر متناہی کسی دوسرے امر غیر متناہی سے زیادہ یا کم ہوتا ہے۔ اگر دو امر غیر متناہی ہیں تو یہ دو امر غیر متناہی، ان دو امر غیر متناہی میں سے ایک کا زائد ہونا اور دوسرے کا کم ہونا یہ ہمیں تسلیم ہی نہیں ہے، کیونکہ امور غیر متناہیہ زیادت و نقصان سے متصف ہوتے ہی نہیں ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ اگر دو امر غیر متناہی ہوں تو ان میں سے ایک زیادہ ہو اور دوسرا کم ہو، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے، کیونکہ زیادہ اور کم ہونا یہ صرف متناہی کے ساتھ خاص ہے۔ دو امر اگر متناہی ہوں تو ان میں سے ایک دوسرے سے زائد اور دوسرا کم ہو سکتا ہے، تو زیادت و نقصان یہ متناہی کا خاصہ ہے، زیادت و نقصان یہ غیر متناہی کا خاصہ نہیں ہے۔ غیر متناہی امور زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتے ہیں۔ کوئی چیز زیادہ اور ہوگی کسی دوسری چیز کی بنسبت، کوئی چیز کسی دوسری چیز کی بنسبت زیادہ ہوگی اور وہ دوسری چیز کم ہوگی، جبکہ یہ تبھی ہوگا جبکہ وہ چیز محدود ہو، متعین ہو، اور جو محدود ہو، متعین ہو، وہ متناہی ہوتا ہے، نہ کہ غیر متناہی۔ تو ثابت ہوا کہ زیادت و نقصان یہ کم کے عوارض میں سے ہیں۔ کم بمعنی کتنا؟ زیادت و نقصان زیادہ ہونا، کم ہونا، یہ کم کے عوارض میں سے ہیں۔ تو زیادت و نقصان کم کے عوارض میں سے ہیں، لیکن متناہی ہونے کی حیثیت سے اور محدود کے تعین کے بعد ہی یہ کم کے عوارض میں سے ہیں۔ تو جب زیادت و نقصان متناہی کا خاصہ ہے تو امور غیر متناہیہ زیادت و نقصان سے متصف ہی نہیں ہوں گے، اور جب امور غیر متناہیہ زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوں گے تو پھر امور غیر متناہیہ میں برہان تضعیف جاری ہی نہیں ہوگی، کیونکہ برہان تضعیف کا مدار زیادت و نقصان پر ہے، برہان تضعیف کی بنیاد زیادت و نقصان پر ہے۔ یہ قاضی مبارک علیہ الرحمہ نے
منع وارد کیا ہے برہان تضعیف پر، اور برہان تضعیف کا ابطال کیا ہے کہ برہان تضعیف یہ امور غیر متناہیہ میں جاری نہیں ہوگی۔ شارح علیہ الرحمہ، شارح ملا حسن علیہ الرحمہ یہاں پر اپنی اس کتاب میں قاضی مبارک کی اس گفتگو کا رد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ قاضی مبارک کا یہ کہنا کہ زیادت و نقصان متناہی کا خاصہ ہے، کم کے عوارض میں سے ہیں تناہی کی حیثیت سے، قاضی مبارک کا یہ دعویٰ بالکل غلط ہے، بلکہ بہت حیرت انگیز ہے کہ ایسا ذی علم آدمی ایسی معمولی بات کہہ رہا ہے۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں وَمِنَ الْعَجَائِبِ مَا نُقِلَ عَنْ بَعْضِ الْكَمَلَةِ أَنَّ الْأُمُورَ الْغَيْرَ الْمُتَنَاهِيَةَ لَا تَتَّصِفُ بِالزِّيَادَةِ وَالنُّقْصَانِ بِالْقِيَاسِ إِلَى نَظَائِرِهَا، اور بعض کاملین کی طرف سے، یعنی قاضی مبارک، اور بعض کاملین کی طرف سے جو یہ بات منقول ہے، ترجمہ یوں کریں گے وَمِنَ الْعَجَائِبِ مَا نُقِلَ، اور بڑی عجیب بات ہے وہ جو بعض کاملین سے منقول ہے کہ حق یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتے ہیں، بالقیاس الی نظائرہا، اپنے امثال و نظائر کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی دیگر امور غیر متناہیہ کی طرف نظر کرتے ہوئے، یعنی ایک امر غیر متناہی دوسرے امر غیر متناہی کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادتی یا کمی سے متصف نہیں ہوتا ہے۔ اور بڑی حیرت انگیز بات ہے وہ جو بعض کاملین کی طرف سے منقول ہے کہ حق یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ اپنے امثال و نظائر کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتے ہیں، لأنہما من عوارض الکم من حیث التناہی و بعد تعین المحدود، کیونکہ زیادت و نقصان تناہی کی حیثیت سے اور محدود کے تعین کے بعد کم کے عوارض میں سے ہیں، لہذا دو امر غیر متناہی میں سے ایک زیادہ یا دوسرا کم نہیں ہو سکتا ہے۔ ہاں چونکہ یہ دو امر غیر متناہی چونکہ لا تناہی کی حد تک جا رہے ہیں، تو ان دو امر غیر متناہی کا کہیں انقطاع ہی نہیں ہو رہا ہے، تو عدم انقطاع کی حیثیت سے یہ دو امر غیر متناہی کم یا زیادہ تو نہیں ہیں لیکن برابر ہیں، کیونکہ دو امر غیر متناہی ہیں، دونوں کا سلسلہ لا تناہی کی حد تک جا رہا ہے، تو دونوں برابری کے ساتھ آگے چلے جا رہے ہیں، کہیں کوئی کم یا زیادہ ہو ہی نہیں رہا، تو ظاہر سی بات ہے جب کمی زیادتی نہیں ہے تو تساوی ہے۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں نعم یمکن الحکم علیہا بالتساوی مطلقا، ہاں ان امور غیر متناہیہ پر مطلقاً تساوی کا حکم لگانا ممکن ہے، یعنی یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں کیا ہیں، برابر ہیں۔ مطلقاً کہا یعنی وہ امور غیر متناہیہ خواہ اعداد ہوں یا معدودات ہوں، ہاں ان امور غیر متناہیہ پر مطلقاً تساوی کا حکم لگانا ممکن ہے، یعنی یہ کہا جائے کہ دونوں برابر ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ان میں سے کسی کا بھی انقطاع نہیں ہو رہا ہے، من حیث عدم انقطاع التطابق بین احادہا، ان امور غیر متناہیہ کے احاد کے درمیان تطابق کے عدم انقطاع کی حیثیت سے، وہ دونوں امر غیر متناہی چونکہ لا تناہی کی حد تک پہنچے ہیں، تو ان دونوں امر غیر متناہی کے جو احاد ہیں وہ
ان آحاد میں کیا ہے؟ تطابق ہے، دونوں میں مطابقت ہے، کیونکہ کسی کا بھی انقطاع نہیں ہو رہا ہے، تو ان کے آحاد کے درمیان تطابق کے عدم انقطاع کی حیثیت سے ان پر تساوی کا حکم لگانا ممکن ہے، اور یہ تساوی کا حکم مطلقاً ہے، خواہ وہ امور غیر متناہیہ اعداد ہوں خواہ معدود ہوں۔ تو قاضی مبارک علیہ الرحمہ کی گفتگو کا حاصل یہ ہوا کہ اگر دو امر غیر متناہی ہوں تو ان میں سے ایک زیادہ اور دوسرا کم نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ دونوں یکساں ہوں گے، برابر ہوں گے۔ ان کے آحاد کے درمیان تطابق کے عدم انقطاع کے اعتبار سے دونوں مساوی ہوں گے، برابر ہوں گے، ان میں سے کوئی زائد اور کوئی کم ہرگز نہیں ہوگا اگر دو امر غیر متناہی ہوں۔ تو ثابت ہوا کہ کمی اور زیادتی یہ متناہی کا خاصہ ہے، نہ کہ غیر متناہی کا۔ اس پر ایک اعتراض وارد ہو سکتا ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک ضابطۂ مسلمہ بدیہیہ یہ ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے۔ ایک ضابطہ ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے اور جز کل سے کم ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اور یہ بالکل بدیہی ہے۔ اور کل کا جز سے بڑا ہونا یہ ایک ایسا ضابطہ ہے جو متناہی اور غیر متناہی دونوں کو شامل ہے۔ ایک ضابطہ ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، الکل اعظم من الجزء، اور یہ ضابطہ بالکل بدیہی ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ کل کے جز سے بڑا ہونے کا ضابطہ یہ متناہی اور غیر متناہی دونوں کو شامل ہے۔ تو اب اگر ہم یہ فرض کریں کہ ایک امر ایسا ہے جو کل ہے اور ایک امر ایسا ہے جو جز ہے، دو امر ہوئے اور یہ دونوں ہم غیر متناہی فرض کریں، ہم دو ایسے امر غیر متناہی فرض کریں جن میں سے ایک کل ہو اور دوسرا جز ہو، اور یہ دونوں کل اور جز غیر متناہی فرض کریں، تو ظاہر سی بات ہے جب ضابطۂ مسلمہ بدیہیہ یہ ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے، کل جز سے زیادہ ہوتا ہے، اور جز یہ کل سے چھوٹا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے، اور یہاں جو دو امر غیر متناہی ہیں، جو دو امر غیر متناہی ہم نے فرض کیے ہیں، ان میں سے ایک کل ہے اور دوسرا جز ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ امر غیر متناہی جو کل ہے وہ اس امر غیر متناہی سے جو جز ہے زیادہ ہوگا، بڑا ہوگا، اور وہ امر غیر متناہی جو جز ہے یہ کل سے کیا ہوگا؟ کم ہوگا، چھوٹا ہوگا۔ تو دیکھیں دو امر غیر متناہی ہیں اور ان میں سے ایک کیا ہے؟ زیادت سے متصف ہے اور دوسرا کیا ہے؟ نقصان سے متصف ہے۔ تو امر غیر متناہی کا زیادت و نقصان سے متصف ہونا ثابت ہو گیا، جبکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ امر غیر متناہی زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتا ہے، زیادت و نقصان یہ متناہی کا خاصہ ہے۔ تو آپ نے جو کہا وہ تو باطل ہو گیا۔ قاضی مبارک علیہ الرحمہ کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، جو ضابطہ بیان کیا گیا ہے کہ کل جز سے بڑا ہوتا ہے یہ تو ہمیں تسلیم ہے اور یہ بالکل بدیہی چیز ہے، لیکن آپ نے جو یہ کہا
کہ یہ ضابطہ متناہی اور غیر متناہی دونوں کو شامل ہے، یہ ہمیں تسلیم نہیں ہے، بلکہ صحیح یہ ہے کہ کل کے جز سے بڑا ہونے کا جو ضابطہ ہے یہ صرف متناہی کا خاصہ ہے، غیر متناہی کو یہ شامل نہیں ہے۔ لہذا یہ ضابطہ متناہی میں تو ہمیں قابل تسلیم ہے، لیکن غیر متناہی میں ہمیں قابل تسلیم نہیں ہے۔ لہذا ہمارا مدعا ثابت ہو گیا کہ امور غیر متناہیہ یہ زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتے ہیں، اور برہان تضعیف کی بنیاد زیادت و نقصان ہی پر ہے۔ لہذا امور غیر متناہیہ میں برہان تضعیف تام نہیں ہوگی، جاری نہیں ہوگی۔ اسی طرح کچھ اور دیگر براہین بھی امور غیر متناہیہ میں تام اور جاری نہیں ہوں گے، مثلا برہان تطبیق یہ تام نہیں ہوگی امور غیر متناہیہ میں، ایسے ہی برہان تضایف یہ تام نہیں ہوگی، جاری نہیں ہوگی امور غیر متناہیہ میں۔ لہذا مصنف کا یہ مدعا ثابت نہیں ہوگا کہ امور غیر متناہیہ کا وجود باطل ہے، کیونکہ انہوں نے امور غیر متناہیہ کا وجود باطل کیا ہے برہان تضعیف وغیرہ سے، اور جب برہان تضعیف امور غیر متناہیہ میں تام ہے ہی نہیں، جاری ہے ہی نہیں، تو امور غیر متناہیہ کا وجود بھی باطل نہیں ہوا۔ اب آپ عبارت دیکھیں، یعنی قاضی مبارک نے جو برہان تضعیف کا ابطال کیا ہے اسے دیکھیں، پھر شارح نے قاضی مبارک کا جو جواب دیا ہے، اور جو یہ کہا ہے کہ قاضی مبارک کی یہ بات حیرت انگیز ہے، عجائب میں سے ہے، تو شارح پھر اسے ثابت کریں گے کہ قاضی مبارک کی یہ بات کیوں صحیح نہیں ہے اور عجائب میں سے کیوں ہے۔ پہلے آپ یہ قاضی مبارک کی بات دیکھیں، کہتے ہیں شارح ومن العجائب ما نقل عن بعض الکملۃ ان الحق ان الامور الغیر المتناہیۃ لا تتصف بالزیادۃ والنقصان بالقیاس الى نظائرها لانهما من عوارض الکم من حیث التناہی وبعد التعین المحدود۔ اور عجائب میں سے ہے وہ بات جو بعض کامرین کی طرف سے منقول ہے کہ حق یہ ہے کہ امور غیر متناہیہ زیادت و نقصان اپنے امثال و نظائر کی طرف نظر کرتے ہوئے زیادت و نقصان سے متصف نہیں ہوتے ہیں، کیونکہ زیادت و نقصان تناہی کی حیثیت سے اور محدود کے تعین کے بعد ہی کم کے عوارض میں سے ہیں۔ نعم يمكن الحكم عليها بالتساوي مطلقا من حيث عدم انقطاع التطابق بين احادها۔ ہاں، ان امور غیر متناہیہ کے آحاد کے درمیان تطابق کے عدم انقطاع کی حیثیت سے ان پر تساوی کا حکم لگانا ممکن ہے، اور یہ مطلقاً ہے، خواہ وہ امور غیر متناہیہ اعداد ہوں یا معدودات ہوں۔ وبداہت قولہم الکل اعظم من الجزء فی المتناہی مسلم لا فی الغیر المتناہی۔ اور ضابطۂ مسلمہ الکل اعظم من الجزء کے بدیہی، اور ضابطۂ مسلمہ الکل اعظم من الجزء کا بدیہی ہونا متناہی میں تو مسلم ہے نہ کہ غیر متناہی میں، یعنی یہ ضابطہ متناہی کا خاصہ ہے نہ کہ غیر متناہی کا۔ فلا یتم اکثر البراہین کالتطبیق والتضعیف وغیرہما۔ لہذا زیادہ تر براہین مثلا برہان تطبیق، برہان تضعیف وغیرہ یہ امور غیر متناہیہ میں تام اور جاری نہیں ہوں گی، لہذا امور غیر متناہیہ کا وجود باطل نہیں ہوگا برہان تضعیف وغیرہ سے، جیسا کہ مصنف نے برہان تضعیف وغیرہ سے امور غیر متناہیہ کا وجود باطل کیا ہے۔ اب شارح علیہ الرحمہ قاضی مبارک کی اس گفتگو کا رد کرتے ہیں۔ قاضی مبارک نے کہا تھا کہ ضابطہ الکل اعظم من الجزء یہ متناہی کا خاصہ ہے۔ شارح کہتے ہیں بالکل غلط ہے، کل کا جز سے بڑا ہونا یہ متناہی کا خاصہ نہیں ہے،
کل کا جز سے بڑا ہونا یہ تو متناہی اور غیر متناہی دونوں کو شامل ہے، متناہی اور غیر متناہی دونوں میں جاری ہے۔ کیوں؟ کل کہتے ہیں کسے کہتے ہیں اور جز کسے کہتے ہیں، پہلے اسے سمجھیں۔ کل یہ جز کو شامل ہوتا ہے، کل کہتے ہیں جز کو اور اس جز کے علاوہ ایک اور دوسری چیز کو۔ جب ہم کسی چیز کے دو ٹکڑے کر دیں، مثلا ہمارے پاس کوئی سیب ہے تو سیب یہ کل ہے، اور جب ہم اس کے دو حصے کر دیں تو ہر حصہ ایک جز ہے۔ تو ایک طرف پورا ایک مکمل سیب رکھیں اور دوسری طرف کیا ہے، اس ایک سیب کے دو ٹکڑے کر کے رکھ دیں، دو حصے رکھ دیں، دو جز رکھ دیں۔ پھر آپ دیکھیں کل کیا ہے، جو جز ہے اس جز کو بھی شامل ہے اور اس جز کے علاوہ جو ایک اور دوسرا جز ہے اسے بھی شامل ہے۔ تو کل نام ہے جز کا، اور اس جز کے علاوہ ایک دوسری چیز کا، ایک اور دوسرے جز کا بھی۔ تو مطلب یہ ہوا کہ کل میں ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے جس مرتبے کے مقابل جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ کل میں ایک ایسا بھی مرتبہ ہوتا ہے جس مرتبے کے مقابل جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہوا کل۔ تو جب کل میں ایک ایسا مرتبہ ہوتا ہے جس مرتبے کے مقابل جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہوتا ہے، تو اسی کا نام تو زیادت ہے۔ اس کا مطلب کل میں ایک ایسا مرتبہ ہے، ایک ایسا زائد مرتبہ ہے جس زائد کے مرتبے کے مقابلے میں جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہے۔ تو یہ جو جس مرتبے کے مقابل جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، یہی تو زائد ہوا، زیادت اسی کا تو نام ہے۔ تو جب ہم نے دو ایسے امر غیر متناہی فرض کیے، جن دو امر غیر متناہی میں سے ایک کل ہے اور ایک جز ہے، تو ظاہر سی بات ہے اس امر غیر متناہی میں جو کہ کل ہے، اس امر غیر متناہی میں ایک ایسا مرتبہ ضرور ہوگا جس مرتبے کے مقابل اس امر غیر متناہی میں کوئی مرتبہ نہیں ہوگا جو کہ جز ہے۔ دو امر غیر متناہی ہیں اور ان میں سے ایک کل ہے اور ایک جز ہے۔ تو اس امر غیر متناہی میں جو کل ہے، امر غیر متناہی کل میں ایک ایسا مرتبہ ہوگا، ایک ایسا درجہ ہوگا جس درجے کے مقابل امر غیر متناہی جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ تو جب امر غیر متناہی کل میں ایک ایسا مرتبہ ہے جس مرتبے کے مقابل جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہے، تو کل کا یہ مرتبہ زائد ہوا، اور جب زائد ہوا تو امر غیر متناہی زیادت سے متصف ہو گیا، اور جو دوسرا امر غیر متناہی جز تھا وہ نقصان سے متصف ہو گیا۔ تو ثابت ہو گیا کہ زیادت و نقصان یہ متناہی کا خاصہ نہیں ہے، بلکہ یہ متناہی اور غیر متناہی دونوں کو شامل ہے۔ تو یہ تو بالکل ظاہر سی بات ہے۔ تو ایسی ظاہر سی بات کا انکار کرنا اور ایسی ظاہر سی بات، ایسی بدیہی بات کا قاضی مبارک پر مخفی رہ جانا، یہ واقعی حیرت انگیز ہے۔ اسی کے بارے میں شارح کہتے ہیں وَوَجْهُ الْعَجَبِ ظَاهِرٌ لِمَنْ لَهُ أَدْنَى حَدَثٍ وَمُزَاوَلَةٍ فِي الْفَنِّ، اور تعجب کی وجہ ہر اس انسان پر ظاہر ہے جسے فن منطق کی کچھ بھی لیاقت اور ممارست ہو، اور تعجب کی وجہ ہر اس انسان پر ظاہر ہے جس کے اندر فن منطق کی ذرا سی بھی لیاقت اور
ممارست یعنی مہارت حاصل ہے۔ فإن قولنا الکل اعظم من الجزء بدیہی مطلقا سواء کان فی المتناہی او غیر المتناہی، کیونکہ ہمارا ضابطہ الکل اعظم من الجزء مطلقا بدیہی ہے، خواہ کل اور جز متناہی میں ہوں یا کل اور جز غیر متناہی میں ہوں، دونوں میں بدیہی ہے۔ جیسے متناہی زیادۃ النقصان سے متصف ہوتا ہے، ایسے ہی غیر متناہی بھی زیادۃ النقصان سے متصف ہوگا۔ اذ الکل عبارۃ عن الجزء والشیء الاخر، اس لیے کہ کل نام ہے جز کا اور اس جز کے علاوہ ایک اور دوسری چیز کا۔ ففی الکل مرتبۃ لا یکون بحدائها مرتبۃ فی الجزء، تو کل میں ایک ایسا مرتبہ ہوگا جس مرتبے کے مقابل جز میں کوئی مرتبہ نہیں ہوگا۔ وہذا معنی الزیادۃ، اور زیادت کا مطلب تو یہی ہے۔ تو ثابت ہوا کہ امور غیر متناہیہ بھی زیادت و نقصان سے کیا ہوتے ہیں؟ متصف ہوتے ہیں، اور زیادت و نقصان پر ہی برہان تضعیف کا مدار ہے۔ تو برہان تضعیف جو ہے یہ امور غیر متناہیہ میں جاری ہوگی، اسی طرح سے برہان تطبیق وغیرہ اور برہان تضعیف وغیرہ بھی جاری ہوں گے۔ وبہ یتم التطبیق والتضعیف والتضعیف المذکور ہا ہنا ایضا، اور امور غیر متناہیہ میں زیادت و نقصان کا جب تحقق ثابت ہو گیا تو اس تحقق کی بنیاد پر برہان تطبیق، برہان تضعیف اور برہان تضعیف جو کہ یہاں پر مذکور ہے، یہ تمام براہین کیا ہوں گے؟ تام ہوں گے اور امور غیر متناہیہ میں جاری ہوں گے۔ تو ثابت ہوا کہ برہان تضعیف کا ابطال اس طور سے نہیں ہو سکتا ہے جس طور سے قاضی مبارک نے اس کا ابطال کیا ہے یا کچھ اور لوگوں نے اس کا ابطال کیا ہے۔ ہاں، برہان تضعیف کا اگر ابطال ہی کرنا ہے اور یہ دکھانا ہے کہ برہان تضعیف امور غیر متناہیہ میں جاری نہیں ہوگی، تو وہ اعتراض پیش کیا جائے، وہ منع پیش کیا جائے جو منع ابھی ہم نے ما سبق میں پیش کیا ہے، والحق فی الجواب منع المقدمۃ الثالثہ کے ذریعہ۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں نعم لابطال الثالث، الثالث سے مراد ہے برہان تضعیف۔ ہاں، برہان تضعیف کے ابطال کے لیے وہ طریقہ ضرور ہے ذکرنا آنفاً، جس طریقے کو ہم نے ابھی ذکر کیا ہے۔ اب چونکہ یہاں یہ بات آئی کہ زیادت و نقصان کا تحقق امور غیر متناہیہ میں ہوتا ہے، لہذا برہان تطبیق، برہان تضعیف اور برہان تضعیف یہ امور غیر متناہیہ میں جاری ہوں گے، تو چونکہ برہان تطبیق، برہان تضعیف کا تذکرہ بھی یہاں آ گیا ہے، اس لیے اب ہم یہ مناسب سمجھتے ہیں کہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف کو بھی ذکر کر دیں۔ اسی کے بارے میں کہتے ہیں وَإِذًا وَجَبَ عَلَيْنَا ذِكْرُ التَّطْبِيقِ وَالتَّضَاعُفِ عَلَى وَجْهٍ أَكْثَرَ لِيَنْكَشِفَ الْغِطَاءُ عَنْ وُجُوهِهِمَا، اور اس وقت ہم پر برہان تطبیق اور برہان تضعیف کا تذکرہ کرنا ضروری ہو جاتا ہے اختصار کے طور پر، لِيَنْكَشِفَ الْغِطَاءُ عَنْ وُجُوهِهِمَا، تاکہ برہان تطبیق اور برہان تضعیف کے چہرے سے پردہ ہٹ جائے اور یہ دونوں آپ حضرات کے سامنے آ جائیں۔ تو اب یہاں سے شارح برہان تطبیق اور برہان تضعیف کو ذکر کرتے ہیں، اس کا بیان انشاءاللہ کل ہوگا۔ آج کا سبق یہیں پر مکمل ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔